سورہ صفات پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 27، 28، 29، 30 اور 31۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قالوا إنكم كنتم تأتونا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وَأَقْبَلَ اور متوجہ ہو کر، بعضهم علی بعض ایک دوسرے کی طرف، یتساءلون سوال کریں گے، قالو پیروکار کہیں گے، انکم بے شک تم، کنتم تھے، تأتونا آتے ہمارے پاس، عن الیمینی دائیں طرف سے۔ قالو تو پیشوا ان کے کہیں گے، بلکہ لم تکونو نہیں تھے تم، مؤمنین ایمان لانے والے، وما اور نہ کانا تھا، لنا ہمیں، علیکم تمہارے اوپر، من سلطان کوئی قوت، طاقت یا غلبہ، بلکہ کنتم تھے تم، قوماً طاغین سرکش قوم۔ فحقا پس سچ ہو گیا ہے، علینا ہمارے اوپر، قول ربنا ہمارے رب کا قول، انا لذائقون بے شک ہم ضرور بالضرور اب عذاب جہنم کو چکھیں گے۔ قیامت کے دن جو سردار کافر ہوں گے، ان کے جو پیروکار، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، سردار کافروں کے پیروکار، وہ کیا ہوں گے؟ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، پیروکار اپنے سرداروں کی طرف، اور پھر سوال کریں گے، اور سوال کرتے ہوئے کیا کہیں گے پیروکار؟ پیروکار کہیں گے کہ آج تمہاری وجہ سے ہم عذاب چکھنے لگے، اور تم ہمارے پاس آتے تھے دائیں جانب سے، اب آج ہم بھی بہت سے کام خلاف شرع پیروکاروں، سرداروں کے پیچھے لگ کر کرتے، بڑوں کے پیچھے لگ کر۔ ہمیشہ اتباع بڑوں کی اچھے اعمال میں کرنی چاہیے، ہمیشہ اتباع اچھے اعمال میں کرنی چاہیے بڑوں کی۔ اور اگر کوئی بڑا خدا نہ کرے بری راہ پر چل رہا ہے تو اس کو اپنے لیے مثال نہیں بنانا چاہیے، مثال اس کو بنانا چاہیے جو نیک ہے۔ ہم جب اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں تو ہماری گھر کی خواتین کہتی ہیں، جی وہ دیکھیے نا فلاں نے تو اتنی خوبصورت مہندی کی، اچھا آپ نے دیکھا نہیں ہے کس طرح وہ اپنے گھر سے پارک تک ناچ کرتے ہوئے آئے، کس طرح کل کی دلہن کو وہ رات کو بنا سوار کر لائے، اور کیسے لڑکے آگے ناچ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس جگہ پر جواب یہ نہیں ہونا چاہیے میں کوشش کروں گا ایسا کرنے کا، جواب یہ آنا چاہیے
کہ میں رسول اللہ کی شہزادی کی مہندی کو دیکھوں گا۔ اللہ میری توجہ ادھر ہوگی، کیوں؟ میں مسلمان ہوں، اور میرے لیے قابل اتباع جو شخصیات ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ کے حبیب ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء کاملین ہیں، اور علماء ربانیین ہیں۔ اب وہ قیامت کے دن ایک دوسرے سے سوال کریں گے، آج پھنسے نا ایک دوسرے کے پیچھے لگ کر، تو پیروکار کیا کہیں گے سرداروں کو؟ تم ہمارے پاس آتے تھے دائیں طرف سے، اب دائیں طرف کو مختص کیوں کیا گیا؟ دائیں طرف کو مختص کرنے کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا، دائیں طرف کو بائیں پر فضیلت اور شرف حاصل ہے۔ کیوں؟ ہر مستحسن، ہر نیک اور متبری کام دائیں طرف سے کیا جاتا ہے، ہر گھٹیا اور نامبارک کام بائیں طرف سے ہے، اور اس کے لیے احادیث ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی فرمانے میں، جوتی پہننے میں، وضو فرمانے میں، اور تمام کام منہ میں دائیں طرف کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا کریم تشریف فرماتے تو ایک مشروب کا پیالہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے سے کچھ پیا، یہاں تک کہ حضور نے اپنے دہن مبارک سے اس کو ہٹا لیا۔ اب ہٹانے کے بعد اب ظاہر ہے سرکار نے اپنا تبرک عطا فرمانا تھا۔ اب آقا کریم کی دائیں طرف سب لوگوں میں سب سے کم عمر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اور تمام بزرگ بڑی عمر کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس نوجوان کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا، نوجوان اگر تم اجازت دو تو میں اپنا تبرک بائیں طرف کے بزرگوں کو دوں؟ اب نوجوان نے جواب کیا دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تبرک لینے کے معاملہ میں میں اپنی ذات پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ آپ کا تبرک مبارک لینے میں میں اپنی ذات پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ حضرت سال فرماتے ہیں سرکار نے پھر اسی نوجوان کو دے دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے گھر میں ایک بکری تھی جو میری ماں نے پالی ہوئی تھی۔ میری ماں نے اس کا دودھ دوہا، اور دودھ دو کر ایک پیالے میں بھر کر حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دودھ نوش فرمایا۔ اب اس کے بعد حضور کی دائیں جانب ایک دیہاتی بیٹھے ہوئے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ اب حضرت عمر نے سوچا سرکار بچا ہوا دودھ دائیں طرف کے دیہاتی کو دے دیں گے، اس لیے جلدی کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق آپ کے قریب بیٹھے ہوئے۔ حضرت عمر نے یہ عرض کیا، یہ اشارہ دینے کے لیے کہ یہ دودھ حضرت ابو بکر صدیق کو ملنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں جانب دیہاتی کو دے کر فرمایا، سنو، تقسیم کرتے ہوئے دائیں جانب سے شروع کیا کرو، فرمایا دیتے ہوئے دائیں جانب کو دیا کرو۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نوخیز بچہ تھا، کاشانہ نبوت پر میں آیا، سرکار کی گود میں بیٹھ گیا، میں خوش قسمتی حضور کی گود میں بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا آ گیا۔ اب کیا ہوا، میں
پلیٹ میں جدھر جدھر میری نظر جاتی میں ادھر ادھر سے کھاتا جا رہا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میری تربیت کیسے فرمائی؟ فرمایا لڑکے بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع ہو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، اور جب بھی کوئی کام کرو دائیں ہاتھ سے کرو۔ دائیں کو بائیں پر فضیلت ہے، دائیں کو بہت سی احادیث ہیں، میں نے یہ چند ایک احادیث روایت کی ہیں، ورنہ بہت سی احادیث ہیں دائیں کی فضیلت کے متعلق۔ اور دائیں کی فضیلت پر ایک اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ انسان کے نیک اعمال وہ فرشتہ لکھتا ہے جو دائیں طرف ہے۔ اچھا، پھر دوسری فضیلت کیا ہے؟ دایاں بائیں سے طاقت میں زیادہ ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ یہ زیادہ طاقت میں ہے بائیں ہاتھ سے۔ آپ کبھی آزما کر دیکھ لیں، بائیں ہاتھ سے کوئی چیز پکڑیں تو اتنی بھاری نہیں پکڑ سکیں گے جتنی دائیں سے پکڑ لیں گے۔ پتھر پھینک کر دیکھیے، بائیں ہاتھ کا اتنا دور نہیں جائے گا جتنا دائیں ہاتھ کا دور جائے گا۔ آپ کسی کو خدا نہ کرے مکہ مار کر دیکھیے تو بائیں کی اتنی زور سے نہیں لگے گی جتنا دائیں طرف سے لگے گی۔ تو دائیں کو فضیلت ہے قوت کے اعتبار سے بھی۔ اب وہ کیا کہیں گے پیروکار اپنے کافر سرداروں پیشواؤں کو، تم ہماری طرف دائیں طرف سے آتے تھے، کیا مطلب کہ تم نے ہمیشہ ہماری قوت والی طرف سے ہمیں پیغام دیا کہ تم ہماری پیروی کرو۔